پاکستان اور بھارت جنگ کے سائے گہرے ہو چکے ہیں اور انہی خطرات کے پیش نظر چین نے پاکستان کو بھاری مدد بھیجی ہے۔ اس میں ایک تیز ترین میزائل ہے جسے دنیا کا خطرناک ترین میزائل کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نیوی کی مدد کے لیے ایک فلیٹ روانہ ہوا ہے چین کا، جس پر بھارت کی چیخیں اب رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ہم چین کے اس دستے پر نظر رکھے ہوئے ہیں، لیکن اب وقت گزر چکا ہے، اب پچھتانے کا فائدہ نہیں۔ اب آپ کے جو جنگی عزائم ہیں ان کا جو منہ توڑ جواب تیار کیا ہے پاکستان نیوی نے، اب اس کا سامنا کرنے کا وقت ہے، اب بھاگنے کا وقت نہیں ہے، اور نہ پاکستان اب بھارت کو بھاگنے دے گا۔ پاکستان نے ایک نوٹم جاری کیا ہے اور 1 نومبر سے لے کے 30 نومبر تک پاکستان کی ایئر سپیس کو ایک خاص علاقے میں بند کیا ہے۔ یہ علاقہ اہم کیوں ہے، اس پر آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے، اور بھارت کے لیے اس نوٹم میں کیا پیغام ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ دوسری جانب جو بھارت کی سلیگوری کوریڈور ہے، وہاں پہ کچھ بڑی اور ہنگامی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر پاکستان نے کچھ آرمی آفیسرز کو تعینات کیا ہے، جس کے بعد بھارت ایک بار پھر بوکھلا چکا ہے۔ ناگالینڈ کے اندر باقاعدہ طور پر علیحدگی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ناگالینڈ کے پہلے آئین کی تقریب رہنمائی ہونے جا رہی ہے، پہلا کانسٹیٹیوشن آج سامنے آ جائے گا، جس کے لیے ایک جمع غفیر اکٹھا ہو چکا ہے، اور وہاں پہ صرف ناگالینڈ کے جھنڈے ہیں۔ دوسری جانب ناگالینڈ کی جو فورسز ہیں وہ انڈین آرمی سے لڑ رہی ہیں، اور جو 7 ریاستیں ہیں وہ انڈیا کی جھولی سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس وقت مشرق میں، شمال مشرق میں انڈیا کے حالات کشیدہ ہیں اور انڈیا ٹوٹنے جا رہا ہے، جبکہ پاکستانی سرحد پر بھی انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے۔ بھارتی جہاز جس نے افغانستان کو اسلحہ پہنچایا ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے، اور عالمی دنیا اب یہ کہہ رہی ہے کہ بھارت دہشت گردوں کو اسلحہ سپلائی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بھارت کی جانب سے کہ اس نے افغانستان کی ایئر فورس کو 48 گھنٹوں میں اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکے۔ اس میں کتنی سچائی ہے اس پر بھی بات کریں گے، اور را کے ایجنٹ لاہور سے پکڑے گئے ہیں، کچھ حساس ترین معلومات حاصل ہوئی ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں ہوں یاسر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ پاکستان اور بھارت کی جنگ یقینی ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، اب تمام جو تجزیہ کار ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں پوری دنیا کے، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کو ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ یہ جو جنگ ہے ایسکیلیشن کے سیکنڈ مرحلے پر پہنچ چکی ہے، اور جہاں بھارت اقدامات اٹھا رہا ہے اور اس کی 3 ایکسرسائزز چل رہی ہیں بھارت کے مختلف ریجنز کے اندر۔ بھارت نے 15 بلین کا اسلحہ خریدا ہے، اور بھارتی وزیر اعظم نے اجازت دی ہے اپنی فوج کو کہ 300 براموس کو لانچرز میں ڈال کر پاکستان کی جانب سیٹ کر دیا جائے۔ جب بھارت کی جانب سے یہ اقدامات اٹھائے گئے ہیں تو پاکستان نے بھی اپنی تیاریاں شروع کی۔ پاکستان نے بھارت کو جو پہلا سرپرائز دیا وہ ان کے INS وکرانت پر دیا، کہ INS وکرانت کو قابو کرنے کے لیے پاکستان نے ایک میزائل خریدا جسے JF-17 تھنڈر پر لگا کر پاکستانی حدود سے لانچ کیا جائے گا، اور منٹوں کے اندر INS وکرانت سمندر برد ہو جائے گا، اور اس کے بعد INS وکرانت کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے براموس کا توڑ نکالا۔ پاکستان کے پاس اپنے بھی لیتھل قسم کے میزائلز موجود ہیں، لیکن پاکستان نے ایک اور میزائل منگوایا ہے۔ چین نے اپنی چائنا ڈے پریڈ میں اس میزائل کو دنیا کے سامنے رکھا تھا۔ اس میزائل کا نام ہے DF-14۔ یہ لیتھل قسم کا میزائل ہے، کی رینج 15,000 کلومیٹر تک ہے، اور اگر اس کی رفتار کی بات کی جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ دنیا کا تیز ترین میزائل ہے، یعنی کہ 25 ماک کی سپیڈ پہ چلنے والا میزائل، آواز کی رفتار سے 25 گنا زیادہ تیز چلنے والا میزائل، جسے دنیا کا کوئی بھی ڈیفنس سسٹم نہیں روک سکتا، اور یہ 1 گھنٹے کے اندر 30,000 کلومیٹر تک جا سکتا ہے۔ یہ میزائل پاکستان کو دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ایک قافلہ نیوی کا ایک قافلہ، چائنیز نیوی کا ایک قافلہ پاکستان کی جانب رواں دواں ہے، اور اس قافلے کو جب دیکھا ہے مالدیپ کے قریب کہ یہ بالکل پاکستان کے قریب پہنچ چکا ہے، اور انٹرنیشنل پانیوں سے ہوتا ہوا یہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوگا، اور پاکستان کی نیوی کے ساتھ مل کے دشمن کے عزائم کو خاک میں ملائے گا، تو اس پر بھارت سٹ پٹا گیا، اور فوری طور پر ایک ہنگامی پریس کانفرنس رکھی گئی بھارتی نیوی کی، اور اس پریس کانفرنس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ چین کو روکو، چین ہمیں کھا جائے گا۔ بھائی کیوں روکیں چین کو؟ آپ نے خود دعوت دی، آپ نے کہا ہم سی پیک کو اڑا دیں گے۔ دوسری جانب چین نے اعلان کیا ہے کہ بھارت کے لیے تیاری مکمل ہے، 20 منٹ میں بھارت کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور اس کا باقاعدہ اعلان
اہم ترین چینی جو وزیر ہے انہوں نے کیا ہے، اور اس وقت جو ڈپلائمنٹ ہوئی ہے چائنا کی طرف سے وہ بھارت کے بارڈر پہ، زمینی بارڈر پہ بھی ڈپلائمنٹ کی جا رہی ہے، اور بھارت کو اس وقت 2 نہیں 3 فرنٹس کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ بنگلہ دیش نے بھی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں، اور ناگالینڈ سے اور بنگلہ دیش سے بھی کچھ اچھی خبریں سامنے نہیں آ رہی۔ بنگلہ دیش نے اس وقت اپنے ملک میں کچھ اہم ترین فوجی افسران کو تعینات کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سلیگوری کوریڈور پر بنگلہ دیش کی گہری نظر ہے، اور پھر ناگالینڈ میں اس وقت انڈین آرمی کو اپنی فوجیں بڑھانی ہیں، لیکن سلیگوری کوریڈور پر بنگلہ دیشی جو بنگلہ دیشی حکام ہیں ان کی کارروائیوں کی وجہ سے اب یہ مشکل ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناگالینڈ اب بھارت سے الگ ہونے جا رہا ہے۔ باقاعدہ طور پر ناگالینڈ نے بھارت سے علیحدگی کا اعلان کر دیا ہے، اور ناگالینڈ کے پہلے آئین کی تقریب رونمائی کر دی گئی ہے، کانسٹیٹیوشن کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ناگالینڈ کو ایک الگ ریاست ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جو انڈین فورسز ہیں وہاں پہ ان کو مارا جا رہا ہے ناگالینڈ فریڈم فائٹر کی جانب سے۔ ناگالینڈ میں ہر طرف ناگالینڈ کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں، انڈیا کے جھنڈے وہاں سے غائب ہو چکے ہیں، منی پور بھی میدان میں کود چکا ہے، اور 7 اسٹیٹس انڈیا کے ہاتھوں سے پھسلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، اور اس وقت وہاں پہ الگ ملک بننے جا رہے ہیں۔ جہاں انڈیا پاکستان کے ساتھ جارحیت کر رہا ہے، وہاں اس کا اپنا ملک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جہاں انڈیا افغانیوں کو اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے، جس پہ عالمی دنیا نے بھی نوٹس لے لیا اور کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق جو ملک دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس ملک کو بھارت اسلحہ پرووائڈ کر کے دہشت گردی کو پھیلانے میں مدد کر رہا ہے، اس کا سہولت کار بن رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت نے پروپیگنڈا کیا کہ ہم نے 48 گھنٹوں میں افغان فورسز کو، ایئر فورس کو اتنا تگڑا کر دیا ہے کہ اب وہ پاکستان کا مقابلہ کر لے گی۔ ان عقل کے اندھوں کو کون یہ سمجھائے کہ 78 سال میں انڈیا کی ایئر فورس پاکستان کا مقابلہ نہیں کر سکی، پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ مئی کی لڑائی پوری دنیا کے سامنے ہے، جب دنیا نے یہ کہا کہ بھارتی فوج کو، بھارتی ایئر فورس کو پاکستان کی ایئر فورس کے مقابلے میں آنے کے لیے دہائیاں نہیں صدیاں لگیں گی۔ وہ بھارت 48 گھنٹوں میں افغان ایئر فورس کو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس قابل کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کا مقابلہ کر سکے، اور مجھے حیرانی ہے ان لوگوں پہ جو اس بات کو ماننے کو تیار ہو گئے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے گدھوں پہ سفر کیا، وہ لوگ جنہوں نے آج تک کوئی جدید ٹیکنالوجی استعمال نہیں کی، کچھ بنایا نہیں ہے، انہیں جو ہے وہ گاڑی درست طریقے سے چلانی نہیں آتی، انہوں نے جہاز چلانا سیکھ لی ہیں، اور 48 گھنٹوں میں وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ پاکستان ایئر فورس کا مقابلہ کر لیں گے۔ یہ فلمی سٹائل میں باتیں کرتے ہیں، جیسے 1 گھنٹے کی فلم میں ہیرو جو ہے زیرو سے ہیرو بن جاتا ہے، ویسے ہی یہ افغان جو ایئر فورس ہے اس کو بھی زیرو سے ہیرو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انڈیا اس وقت ایکسپوز بھی ہو چکا ہے اور پھنس بھی چکا ہے، 3 جانب سے پھنس چکا ہے، بنگلہ دیش، چین اور پاکستان، اور اس وقت دوست ممالک بھی پاکستان کو بھاری اسلحہ بھیج رہے ہیں اور پوری سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں، جس کے بعد سے انڈیا کے جو ناپاک عزائم ہیں ان کو مکمل کرنے میں وہ ہچکچاہٹ کا شکار ہے، اور وہ جو لے کے آیا تھا، ایک زوم سے آیا تھا کہ ہم کراچی کو کھا جائیں گے اور براموس آئیں گے اور پاکستان کو کھا جائیں گے، تباہ کر دیں گے، اب ان میں ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ ایک بھی گولی پاکستان کی جانب چلائیں، کیونکہ پاکستان کی تیاریاں دیکھ کے اب وہ صرف پریس کانفرنس کر کے دنیا سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان سے بچا لو۔ ایک آخری خبر یہ ہے کہ پاکستان میں را کا ایک نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، ایک ایجنٹ پکڑا گیا ہے، اس سے الیکٹرونک آلات برآمد ہوئے ہیں، حساس ترین معلومات برآمد ہوئی ہیں، اور انڈیا کی ایک بڑی سازش جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے لاہور کے اندر، اور انڈیا کو ایک بڑا دھچکا پہنچا ہے اس جاسوس کی گرفتاری سے، اور پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے میں بڑی مقدار میں، بڑی تعداد میں بھارتی جاسوسوں کو پکڑا ہے۔ ایران نے بھی کچھ بھارتی جاسوسوں کو پکڑ کے پاکستان کے حوالے کیا ہے، اور اس وقت پاکستان کا پلڑا بھاری ہے۔ ٹرمپ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ خطے کا جو کنگ ہے، بادشاہ ہے، وہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے لیے اچھی خبریں ہیں، پاکستان کی تیاریاں مکمل ہیں، بھارت اب بھاگ رہا ہے لیکن پاکستان اس کو بھاگنے کا موقع نہیں دے رہا۔ یہ تھی اب تک کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ لازمی کیجئے۔ مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔